اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل آیت نمبر 51 کیا تھا اور یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ ہم اسی لیے آیتوں کو بہت اچھی طرح یہاں پر ذرا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری سورہ بقرہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہیں پر ہمارے کانسیپٹس جو ہیں وہ بہت حد تک کلیئر ہو جائیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم کو سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں دی، اور کئی جگہ قرآن میں اور بھی یہی سارے قصے آئیں گے، لیکن شروع میں یہ امپورٹنٹ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر بتا دی ہیں۔ تو اب دیکھیں آیت نمبر 51 بھی بہت خوبصورت آیت ہے، اس میں بہت سارے پوائنٹس نکلتے ہیں جو ہم نے کل بھی ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ موسیٰ کو جو پہلے 30 راتیں تھیں، پھر اللہ نے 10 راتوں کا ایڈیشن کیا اور اللہ نے ان کو 40 راتوں تک بلایا، یہ ہم نے بات پڑھ لی کہ لوگوں نے پھر اس کے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ عجل کس کو کہتے ہیں، وہ قرآن سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب یہ لوگ نکل رہے تھے کہیں پر تو دیکھا کہ لوگ کسی بت کی یا مجسمے کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی آپ بنا دیں بت، ان کو اپنے سامنے کوئی چاہیے تھا۔ اور آپ دیکھو کہ ایک بات اس میں سے یہ بھی نکلی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ نہیں ملا، یعنی اتنا بڑا معجزہ، اس سے بڑا کیا معجزہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر بھی وہ آگے جا کے ان کو ایک بت چاہیے تھا، یعنی انسان ایسا بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو کہ معجزے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب انسان حق کو ہی نہیں مانتا تو وہ معجزے کو کیا مانے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں معجزے دیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی قوم نے معجزے کے بعد بھی معجزے کو نہیں مانا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، گہوارے میں بات کی، اور کتنی چیزیں کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزے دیے، اللہ کے حکم سے وہ پرندوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے معجزہ دی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھو کہ لوگوں نے ایٹ لاسٹ ان کی بات بعد میں نہیں مانی اور ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یعنی انسان اتنا بدل جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے بتا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کتنے لوگ تھے جو ایمان لائے، انہوں نے بھی دیکھے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ جس طرح سے ان کی مدد کر رہے تھے، اور ٹائم بینگ ایک مسلمانوں پر بہت مشکل دور بھی گزرا، لیکن آپ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ سورہ توبہ میں اور سورہ انفال میں آپ کو ملتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جنگ پر نہیں گئے، یعنی نبی کو نبی مان کر اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے زیادہ حکم ہے، وہ مان کر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر نہیں گئے اور بہانے کرنے لگے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ وہاں تو اتنی بڑی فوج ہے تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم نہیں گئے، یعنی ان کو یہ فکر بھی نہیں ہوئی کہ ہم نے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا، کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے، ہم نے بیوقوفی نہیں کی۔ آپ سوچو، میں اور آپ سوچتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس وقت ہوتے تو ضرور نکلتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم آج بھی ہمارے نبی کے بتائے ہوئے دین پر نہیں چل رہے ہیں، اور ہم اس وقت بھی اتنے منافق ہیں، ہم لوگ بھی، ہم کو اپنا آپ اتنا پیارا ہے کہ ہم اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاید نہیں چلتے، جو ہم کو آج بیٹھے بٹھائے تو بہت لگتا ہے، لیکن جب اسی سیناریو میں ہم ہوتے تو شاید ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت اچھے لوگ بھی ہیں، وہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے۔ تو انہوں نے ایک اور بات یہاں پر مجھے آپ کو بتانی تھی جو کل شاید ہماری سکپ ہو گئی، کہ آپ دیکھیں یہ نبی تھے، نبی کو 40 راتوں کے لیے بھیجا گیا، یہ نبی ہو کر بھی ان کو پتہ نہیں چلا کہ لوگ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ لوگ پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیں گے، اور وہاں جا کر بھی ان کو کوئی ایسی چیز پتہ نہیں چلی کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیے، جب وہ واپس آئے تب پتہ چلا کہ انہوں نے تو شرک کیا ہے اور کسی اور کو معبود بنا لیا ہے، یعنی جبھی وہ اتنا غصے میں ہو گئے ان کو دیکھ کر، تو ان کو نبی ہوتے ہوئے بھی نہیں پتہ چلا۔ ہمارے یہاں تو اب نبیوں کے قصوں کی کتابیں پڑھیں، اس میں کیا کیا نہیں لکھا ہوا کہ وہ کیا کیا کر سکتے تھے اور کیا کیا جادو ہو سکتے تھے، اللہ کہنے ان کو بھی غیب کا پتہ نہیں چلا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پاس ایسی کتنی چیزیں اللہ نے آیتیں دیں کہ ان کو بھی غیب کا پتہ نہیں چلا، لیکن پھر بھی ہم کو جھوٹی باتیں سننے کی اور جھوٹی باتیں لکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔
خدا کے لیے ہمارے نبیوں کی عزت ان جھوٹی باتوں سے نہیں بنتی. ان کی عزت ہی بہت بڑی چیز ہے. ان کی عزت اس میں ہے کہ وہ اتنے اچھے انسان تھے، اتنے بہادر انسان تھے، اتنے اعلیٰ کوالٹی کے انسان تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ایز اے نبی بننے کے لیے. اتنی بڑی کتابیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا، ورنہ ایک شریعت لے کر آنا پورے نظام کے سامنے کوئی آسان بات نہیں ہے. ان کے اندر کوئی کوالٹیز بہت تھیں جو اتنے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. یہ ان کی سب سے بڑی چیز ہے جو میں اور آپ خود بھی جانتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں، اور جھوٹی باتیں ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ وقت تھا، موسیٰ کا وہ دور تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر اللہ نے بلایا. پیچھے سے ان کی قوم نے معبود بنا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بلایا اس لیے تھا کہ ان کو شریعت دے. اور اب یہ جو وہاں سے آزاد ہو گئے ہیں اور اپنی ایک نئی ملک بسانے جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا نیا ان کا ایک اپنا نئی جگہ بسائی. جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کی جگہ بھی دی، من و سلوہ بھی کھانے کو دیا، تو انہوں نے اپنی ایک جگہ بسائی. تو جگہ آپ اللہ کے اصول کے بغیر نہیں بسا سکتے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں تو آپ کو اللہ کے نظام کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے جب پاکستان بنا تو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا کہ اس میں اللہ کے قانون کا نفاذ ہوگا. کہ وہ تو ہم نے کیا نہیں. جب بھی آج ہم بھگت رہے نا کہ جس نہج پر ہمارا ملک کھڑا ہے، ہم کو افسوس در افسوس ہے کہ ہم اتنا نیچے آ چکے ہیں. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اور سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ہم نے یہاں پر دیکھے کہ ان کو پتہ نہیں چلا، پیچھے سے انہوں نے بھی معبود بنا لیا. یعنی اتنی جلدی انسان بدل جاتا ہے. تو جی اتنی جلدی انسان بدل جاتا ہے، اور اللہ نے ان کو ظالم کہا. کل ہی ہم نے اس کو سمجھایا آپ کو کہ ظالم کس کو کہا جاتا ہے، کہ جو کسی کا حق مارتا ہے. انہوں نے اللہ کا حق مارا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تھا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم عفونا، پھر معاف کر دیا ہم نے، عنکم یعنی ہم نے درگزر فرمائی، عنکم تم سے، یعنی تم کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو دیکھیں معافی کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. انہوں نے معافی مانگی ہوگی، یہ تھوڑا سا شرمندہ ہوئے ہوں گے، اور اللہ بھی انسان کو فوراً معاف کر دیتے ہیں لیکن پھر اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہیں. دیکھیں معافی کے 3 قانون ہم کو قرآن سے ملتے ہیں. ایک تو شرمندہ ہونا، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دینا، یعنی یو ٹرن لے لینا اس جگہ سے، یعنی واپس آ جانا. جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا اس سے ان کو یو ٹرن لے کے واپس اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہوگا. جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہم کو اس سے یو ٹرن لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی میں وہ کام نہیں کروں گی، اور پھر اس پر عمل کر کے دکھانا. یعنی آپ دیکھیں قرآن میں جہاں بھی تابو کی بات آتی ہے، معافی کی بات آتی ہے، وہاں ساتھ میں اصلحو کی بات آتی ہے. تابو و اسلحو. ٹھیک ہے، کیا بات آتی ہے کہ توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، توبہ کی اور اپنی اصلاح کی. اگر صرف توبہ کی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور اصلاح نہیں کی تو یہ توبہ ادھوری ہے، یہ معافی پوری نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ پھر ہم کو دیکھتے رہیں گے کہ میں کہاں اپنے آپ کو پھر سدھارتی ہوں. اگر پھر سے وہ غلطیاں کرتی ہوں، پھر معافی مانگتی ہوں، تو اللہ معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، وہ کفر میں مزید بڑھ گئے. تو میں اور آپ کو جب معافی ہم مانگتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہم کو اپنی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح جب آتا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، تو اس کا ترجمہ میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ ایمان لائے، یعنی دوبارہ بھی اگر ہم معافی مانگ کے پھر سے ایمان لاتے ہیں تو عمل الصالحات، اب تمہیں عمل کرنے ہوں گے اصلاح والے عمل، یعنی صحیح عمل جو تمہیں قرآن سے ملتے ہیں، وہ عمل تمہیں اب کرنے ہوں گے. جب تم نے معافی مانگ لی اور تم پھر سے سدھرنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی بندہ بنانا چاہتے ہو تو تمہیں اب اصلاح کرنے والے عمل بنیں گے. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن سے. تو آپ یہ بھی سمجھ لو سورہ بقرہ میں شروع میں
ٹھیک ہے، اب جہاں بھی آیت آئے گی تابو و اسلحو، تو آپ کو خود آپ کا دماغ کلک کرے گا کہ ہاں یہ پوائنٹ ہم نے لیا تھا، یہ اللہ کا اصول ہے کہ تابو کے ساتھ ہمیشہ اسلحو ہوگا۔ تو صرف 70 بار استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے سے، 100 بار استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے سے اور آیت کریمہ کا ختم کرنے سے معافی نہیں ملے گی۔ یہ آتا ہے نا ہر وقت واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے کہ ہم نے اتنے پڑھ لیا، آپ اتنے پڑھ لیں، یا لوگ روز کہتے ہیں کہ 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کر لو، اچھی بات ہے۔ میں تو کہتی ہوں کاؤنٹنگ بھی نہیں کرو، 3 بار پڑھو، 4 بار پڑھو، 5 بار پڑھو، 10 بار پڑھو، 20 بار پڑھو، لیکن گناہوں کو یاد کر کے پڑھو اور عزم کر لو کہ اب یہ نہیں کروں گی، تب معافی قبول ہوتی ہے۔ اور تب اللہ تعالیٰ آگے بھی اگر ہم سچے دل سے مانگیں گے اور اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ بھی ہم کو استقامت دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے انہوں نے معافی کی، من بعد ذالک، انہوں نے اصلاح نہیں کی تھی، یہ ویسے کے ویسے ہی رہی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آگے یہ کیسے بنیں گے، ان کے لیے وہ والی آیت آتی ہے کہ ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ اور ہمارے اوپر بھی اللہ نہ کرے کہیں یہ آیت نہ سوٹ کرتی ہو، کیونکہ ہم بھی معافی مانگتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں اپنی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ثم عفونا عنکم، ہم نے درگزر کیا ہم نے تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، اس معافی کے بعد، اس توبہ کے بعد، اس گناہ کے بعد، آپ کچھ بھی لے لو، کیوں؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو، قدر کرو۔ صحیح ہے، سمجھ آئی بات؟ اور اس کے بعد جو آتا ہے کہ قدر کرنے کی جو بات آتی ہے، سمپلی بات ہے کہ ہم نے آپ کو کئی جگہ اس کی ایگزامپلز دی کہ اللہ تعالیٰ جب احسان کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے صورتوں میں سے ہم کو یہ ڈیفائن کیا، جیسے سورہ نصر میں آتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ، آئی مدد اللہ کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ملی، سورہ نصر کی آیت ہے، اور لوگ گروہ در گروہ مسلمان ہونے لگے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ اب تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، کام تو ہو کیا تھا اتنا سارا، جبھی تو اتنے سارے لوگ مسلمان میں گروہ در گروہ شامل ہونے لگے اسلام میں، لیکن اب اس کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتا کیا رہے، فسبح بحمدی ربی واستغفر، یعنی ابھی بھی تم کام میں لگوئے رہو اللہ کے، اور بخشش مانگو اللہ سے، مانگتے رہو بخشش، کہ کہیں بھی تم سے غلطی ہو اصلاح کرتے رہو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا کام ختم ہو گیا، لوگ مسلمان ہو گئے، مرتے دم تک، میری اور آپ کی آخری سانس تک میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ہم اللہ کے کام میں لگے رہیں، اللہ کے حکم مانتے رہیں، غلطی ہو تو معافی مانگتے رہیں، اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ یہ ہے قدر کرنا، اپنی سانس کی قدر کرنا، اللہ کی بار بار معافی کی قدر کرنا، کہ جو اللہ ہماری توبہ قبول کر لیتے ہیں، کہ میں اور آپ کنٹینیو اپنا محاسبہ کرتے رہیں، کنٹینیو اپنی معافی مانگتے رہیں، اپنی اصلاح کرتے رہیں اور اللہ کے کاموں میں لگے رہیں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ مرتے دم تک یہ کرتے رہیں، اس سانس کی قدر کریں جو میری اور آپ کی ابھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سانس کو ہماری لمبا ہمیں یہ موقع دیں، انشاءاللہ خیریت صحت کے ساتھ ہمیں زندگی دیں، یہ موقع دیں کہ ہم معافی مانگتے رہو، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے اعمال نامے کو ایک بہترین اعمال نامہ بنائیں۔ جو آج مر گئے نا، وہ اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس سانس نہیں ہے کہ وہ اب معافی مانگ سکیں اور اصلاح کر سکیں۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ابھی ہمارے پاس سانس ہے، ابھی بھی ہم سچے دل سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اور ارادہ کر لیں اپنی اصلاح کا، تو یہ ہوگی قدر، جو اللہ نے ہم کو معافی دی تھی، جو زندگی دی تھی، جو صحت دی تھی، جو ہم کو قرآن کے ساتھ یہ جوڑ کے بٹھا دیا تھا، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آتا ہے آیت نمبر 53 میں کہ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب، ہم نے موسیٰ کو جب کتاب دی، ٹھیک ہے، اور والفرقان، اور فرقان دیا، تو آپ دیکھیں کہ بالکل قرآن جیسے ایگجیکٹیوز ہیں ان کے، قرآن کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ ہم نے قرآن دیا اور فرقان دیا، بالکل سیم ایگجیکٹیو ہے،
کہ موسیٰ کو بلایا تھا، ان کو شریعت دی، شریعت کتاب میں ہوتی ہے، اور کتاب ہی ہم کو فرقان، یعنی فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنا، ہم کو صحیح اور غلط کی پہچان بتاتی ہے، ہم کو ڈو اینڈ ڈونٹس بتاتی ہے کہ کیا چیز اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے، یہ ہوتی ہے شریعت، اور ہم کو شریعت پر چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے نہیں ملی ہوتی ہے کہ اس سے تعویذیں بنا لو، اس کو ختم کر لو، اس کے گھر میں ختم کرا لو، اس سے ثواب کما لو، یہ اس لیے کتاب نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو بس اس لیے یوز کر لو، اس کے جو ہے وہ مرنے والے کے پاس پڑھ لو، گھر میں نئے گھر میں گھسے تو پڑھ لو، بزنس نیا شروع کیا تو پڑھ لیا، وظیفے کے طور پہ تسبیحات لے لیں، یہ اس لیے نہیں آئی تھی قرآن، یہ کتاب اس لیے نہیں آئی تھی۔ جیسے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ ہم کو ایک آیت بتائی کہ ان کو کہا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ڈراتا بندہ کہاں سے؟ کتاب سے نا۔ تو انہوں نے کہا آیا تھا، بالکل آیا تھا، کاش۔ انہوں نے کہا قالوا بلا، آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، قالوا، انہوں نے کہا، اور کہا انہوں نے لو کننا، کاش، نسمع، ہم سن لیتے، او ناقل، ہم عقل رکھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم آگ والوں میں سے نہیں ہوتے۔ یعنی استعمال کرو، اللہ نے جو کتاب دی ہے اس کو سنو، اس کو سمجھو، عقل کا استعمال کرو، کہ جو کتاب دی ہے یہ فالتو کی نہیں دی ہے، یہ صرف عربی پڑھ کے ثواب کمانے کے لیے نہیں دی، یہ ایک میپ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہو کہ کہیں آپ کی جائیداد پڑی ہوئی ہے، پرانے دادا پر دادا نے کوئی چھوڑی ہوئی ہے اور وہ آپ کے نام ہے، تو آپ کسی طرح بھی اس کو ڈھونڈو گے۔ یہ جو ہماری اتنی جائیداد پڑی ہوئی ہے جنت، یہ جو اتنی پیاری ہماری ایک چیز پڑی ہوئی ہے جس کو ہم کو بس حاصل کرنا ہے اس رستے پر چل کر، تو کیا یہ صرف عربی پڑھ کر مل جائے گی؟ حالانکہ یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ اس کو پورا پڑھیں گے نا اس آیت کو، تو اور آپ کا دماغ کھلے گا کہ اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ جب ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں کرا، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ہر بچنے والے کے لیے، ہر کانشیس رہنے والوں کے لیے۔ تو دیکھیے ہدایت ہے، کانشیس بندہ کیسے رہتا ہے؟ جب اس کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے، کیسا بندہ دیکھنا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کس سے دور رہیں، کیا ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس پہ چل کے ہم کو جنت مل جائے گی۔ اسی لیے آیا تھا نا یہ قرآن، ہدایت ہے اللہ کہہ رہے ہیں متقین کے لیے، اور یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے دی تھی کتاب، اور صحیح و غلط کی پہچان تمہیں اس لیے بتائی تھی، لعلکم تہتدون، شاید کہ تمہیں راستہ مل جائے، شاید کہ تم راستہ پالو، شاید کہ تم راستہ سمجھ جاؤ۔ اگر میں اس کا ترجمہ یوں کروں آپ کو سمجھانے کے لیے تو سمجھ آئی؟ تو راستہ پانا ہے، دماغ چلانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اتنی پیاری چیزیں دی ہیں نا، سماعت، بصارت، اس سے دماغ، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہی سورہ ملک کی پھر ہم کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو سماعت، بصارت اور دل دیا، بہت کم یہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جو آیت آتی ہے سورہ ملک، بڑی اچھی، بہت پیاری صورت ہے نا، اس لیے میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کہ آتا ہے کہ فَمَن يَمْشِ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَحَدًا، کیا جو وہ چلے سیدھا اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اس کے اوندھے منہ چلے، وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا اَمَّن يَمْشِ، یا جو چلے سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ زیادہ ہدایت پر ہے؟ یعنی اللہ نے جو اس کو سیدھا راستہ دیا، جو اس پر چلے وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا جو اوندھے منہ چلے وہ، یعنی جو اس سے، جو اللہ نے کتاب دی ہے اس سے الٹا ہی چلے تو وہ زیادہ ہدایت پر ہے، یا جو کتاب پر چلے وہ؟ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے وہ، کہ قل هو الذی، آپ کہہ دیجئے وہی ہے وہ ذات پاک، انشاکم، بنایا، پیدا کیا اس نے تم کو، وجعل، بنایا اس نے، لکم، تمہارے لیے، السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، سماعت، بصارت اور دل دیا ہے، بہت کم تم اس کی قدر کرتے ہو۔ یعنی جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ کاش ہم سنتے یا عقل رکھتے، بالکل ایگزیکٹلی وہی آیت ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی زبردست چیزیں دی ہیں نا، سماعت، بصارت، بصارت کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا، غور و فکر کرنا۔ بصیر جو اپنی جتنی بصارت یوز کرتا ہے نا، وہ اتنا ہی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ دل یعنی سمجھو، یہ اس لیے نہیں آیا تھا بیوقوفیاں کرنے کے لیے، کس کے تعویذ بنا کے پہن لو تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، کسی بڑے سے بیعت لے لو تو جنت مل جائے گی، کسی کو اپنا بڑا مان لو تو جنت مل جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ دماغ استعمال کرو، سماعت بصارت استعمال کرو اور عقل سے کام لو کہ اس کو سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ یہ اتنی پیاری کتاب ہے، اتنی پیاری کتاب ہے کہ ہم کو راستہ بھی بتاتی ہے جنت کا۔ ہم اس کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کریں تو ہم کو اتنی ٹھنڈک بھی دیتی ہے، قسم سے اتنی ٹھنڈک اللہ کی آیتیں دیتی ہیں نا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں میں اس سے اتنا اٹیچ نہیں ہوتی۔ یعنی کبھی بہت کہیں دل عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے نا، کسی چیز سے، پریشانی سے، کوئی بھی چیز سے، تو اگر دل سے یہ پڑھ لینا کہ حسبی اللہ، سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے نا، کہ جب کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، کوئی بھی نہ بھی آئے نا، تب بھی آپ کو اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، اسی پر بھروسہ کیا میں نے، وہ رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یعنی آپ کو اللہ کافی ہے، اسی پہ آپ بھروسہ کریں۔ کیوں کروں بھروسہ؟ کیونکہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ سپریم اتھارٹی ہے، وہ اللہ سب کا مالک ہے۔ اگر میں اس کے حکم پر چل رہی ہوں تو وہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ تو پھر مجھے کسی کی، اللہ کرے کہ ہم کو ساتھ ملے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی ہے نا تو پھر ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پہلے ہم تو اس کی بات مانیں، ہم تو نہیں مانتے۔ تو آپ سوچو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنا اچھا رکھا ہوا ہے، تو مانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے کیا نہیں کرتے۔ میں تو کہتی ہوں نہیں مان کے بھی، ہم اس کی نہیں مان کے بھی، اور ہم دعا بھی کہاں اتنی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنا اچھا رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے اللہ کی ہم قدر کیوں نہیں کرتے؟ ایسے اللہ کے آگے ہم بچ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ دنیا میں اگر ہم کو کسی سے پیار ہو جائے تو ہم اس کی خاطر کتنا بدل جاتے ہیں، تو ایک ہم اللہ کی خاطر تھوڑا نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ میرے دلوں کو وسیع کیجیے، میرے دل کو وسیع کیجیے، ہم سب کے دلوں کو وسیع کیجیے، ہمارے دلوں کے اندر آپ کی محبت کو سب سے زیادہ ڈال دیجیے کہ دنیا میں آپ کی محبت سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔